السلام علیکم دوستو آج 19 دسمبر 2019 جمعرات کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ نئے امن منصوبے میں فلسطین کی نئی ریاست کا قیام شامل۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پرویز مشرف کی سزائے موت کی مخالفت کر دی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے شہریت بل پر عمل درآمد روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ کوالالمپور میں ہونے والا اجلاس IOC کی جگہ نہیں لے گا مہاتیر محمد۔ اچھا ہوتا اگر عمران خان کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کرتے، ترک صدر۔ شہریت کے متنازع قانون پر لے کے رہیں گے آزادی کا نعرہ زور پکڑنے لگا۔ عمران خان کو کوالالمپور اجلاس میں شرکت پر مجبور نہیں کر سکتے، مہاتیر محمد۔ جنوری 2020 کے بعد ونڈوز 7 ختم ہو جائے گی۔ جاپان میں 2021 سے گاڑیوں میں خود کار بریک لازمی قرار۔ فوج میں کبھی ایسا غم و غصہ نہیں دیکھا گیا جتنا مشرف سزائے موت پر دیکھ رہا ہوں، شیخ رشید۔ جنرل مشرف کے فیصلے پر دشمن کے سامنے کھڑے سپاہی پر کیا گزرے گی، چودھری شجاعت۔ دنیا کی دماغ ہلا دینے والی تہمات۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو صدر ٹرمپ کے نئے امن منصوبے میں فلسطین کی ریاست کا قیام بھی شامل ہے۔ لبنانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ نیو فلسطین اسٹیٹ غزہ پٹی اور مغربی کنارے پر شامل ہوگی۔ امن منصوبے کے مطابق فلسطینیوں کے لیے نئی ریاست نیا فلسطین کے نام سے بنائی جائے گی، اور اس منصوبے پر 3 فریق PLO، حماس اور اسرائیل دستخط کریں گے۔ امریکہ کے اس نئے منصوبے کو اس صدی کا معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوستو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پرویز مشرف سزائے موت کی مخالفت کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سزائے موت ظالمانہ، غیر انسانی اور حد تک امیز سزا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سزائے موت کا مطلب انتقام ہے، نہ کہ انصاف۔ دوستو ادھر بھارت میں سپریم کورٹ نے متنازع شہریت کے قانون پر عمل درآمد روکنے کی آسام کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ 13 دسمبر کو بھارتی صدر رام ناتھ کووند نے شہریت کے متنازع بل پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد بل قانون کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس متنازع قانون پر عمل درآمد روکنے کے لیے بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ چینی اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس اقدام کے ذریعے خود اپنے ملک کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے، جس کی معیشت مسلسل زوال پذیر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی معیشت کو دلدل سے نکالنے کی بجائے مودی حکومت دوسرے اقدامات اٹھانے میں مصروف ہے، جو سیکولرزم پر مبنی بھارتی آئین کے یکسر منافی اور جرمنی میں نازی دور کی کارروائیوں سے مشابہ ہے۔ چینی اخبار نے مزید لکھا ہے کہ تیزی سے بگڑتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کی بجائے مودی حکومت ایسے معاملات میں پھنس گئی ہے جس سے سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دوستو ادھر ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ٹیلی فونک رابطہ کر کے کوالالمپور میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے حوالے سے اعتماد میں لیا ہے۔ ایک بار پھر ملیشین وزیر اعظم نے اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ کوالالمپور میں ہونے والا اجلاس OIC کی جگہ نہیں لے گا۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں شاہ سلمان کے اس موقف سے اتفاق کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم OIC کا اجلاس بلانا چاہیے۔ مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ سعودی شاہ نے انہیں کوالالمپور میں سربراہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی شاہ کا موقف اس حوالے سے ہم سے مختلف تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امت کو درپیش مسائل کو OIC اجلاس میں اٹھانا چاہیے۔ دوستو ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اچھا ہوتا اگر عمران خان کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کرتے۔ پاکستانی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مستقبل میں پاک ترک تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں مسلسل بہتری آ رہی ہے، جبکہ باہمی تجارت کا حجم بھی بڑھ رہا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ میں فروری میں پاکستان کا دورہ کروں گا، جبکہ عمران خان ہم اہم وجہ کے سبب کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکیں گے، لیکن اچھا ہوتا اگر ترتیب شدہ پروگرام کے تحت عمران خان کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کر لیتے۔
دوستو ادھر بھارت میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہریت کے متنازع قانون پر انڈیا کے تقسیم ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ دہلی میں کافی دنوں سے لے کے رہیں گے آزادی کا نعرہ آج کل بہت گونج رہا ہے۔ شہریت کے نئے ترمیمی قانون کے خلاف بھارت میں مظاہرے اس وقت زور پکڑ گئے جب انڈیا کے دونوں ایوانوں سے قانون منظور ہوا۔ یہ مظاہرے انڈیا کے تقریباً ہر بڑے شہر میں ہوئے، جن میں 6 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ ہزاروں مظاہرین میں مغربی بنگال، کلکتہ، تامل ناڈو میں بھی بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں نے مظاہرے کیے۔ نریندر مودی نے مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بل سے انڈیا کے شہری متاثر نہیں ہوں گے۔ ان طلبہ تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ انڈین حکومت اس بل میں ترمیمی ایکٹ کو واپس لے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کا کہنا ہے کہ وہ ترمیمی بل واپس نہیں لیں گے۔ جو بھی ہو، مودی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ مودی حکومت پناہ گزینوں کو شہریت دے گی تاکہ وہ عزت کے ساتھ انڈیا میں رہیں۔ انڈین حکومت نے بیشتر علاقوں میں مظاہروں کی وجہ سے تعلیمی ادارے بھی بند کیے ہوئے ہیں۔ نریندر مودی نے اپوزیشن جماعت کانگریس پر الزام لگایا ہے کہ کانگریس ملک میں تشدد کو پھیلانا اور خوف کی فضا قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس ترمیمی بل کے خلاف مزید مظاہرے ہوں گے۔ اس قدم سے ملک تقسیم ہوگا۔ ترمیمی قانون کو عام طور پر مسلم مخالف بل کہا جا رہا ہے، اور ان مظاہروں میں وزیر داخلہ امیت شاہ کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ایک مسلم جماعت نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن سپریم کورٹ آلریڈی ایسی درخواستوں کو مسترد کر چکی ہے۔ دوستو، ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو کوالالمپور اجلاس میں شرکت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کی شرکت نہ کرنے کی اپنی وجوہات ہیں۔ عمران خان کا فیصلہ ان کی مرضی ہے اور ہم انہیں شرکت کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ عمران خان شرکت نہیں کر سکے، شاید ان کی کچھ اور مسائل کا سامنا ہو۔ اس کانفرنس میں عالم اسلام کو درپیش مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ کانفرنس میں 50 سے زیادہ ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ مہاتیر محمد نے مزید کہا کہ اس اجلاس میں مذہب اسلام پر بحث نہیں کی جائے گی بلکہ امت مسلمہ پر بات ہوگی، جو آج شدید دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ کوالالمپور میں مسلم ممالک کے رہنماؤں کی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن اس میں سعودی عرب اور پاکستان غیر حاضر ہیں۔ وزیر اعظم مہاتیر محمد اس بات کا کھلے عام اظہار کر چکے ہیں کہ OIC مسلم امہ کا مفادات کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے، اس لیے نیا اتحاد OIC کا متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب نے اس کانفرنس کے انعقاد پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا نیا اسلامی بلاک مسلم دنیا میں اس کے کردار کو کم کر سکتا ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان کی سول اور فوجی قیادت نے سعودی عرب کے متعدد دورے بھی کیے ہیں، جس کے بعد اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دوستو، ادھر مائکروسافٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مشہور آپریٹنگ سسٹم ونڈوز 7 کی ٹیکنیکل سپورٹ اور سسٹم اپڈیٹس کا سلسلہ جنوری 2020 تک ختم کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ قانونی طور پر ونڈوز 7 استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اگلے سال جنوری کے بعد ونڈوز کی جانب سے اپڈیٹس موصول نہیں ہوں گی۔ دنیا بھر کے تقریباً 89% لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز میں مائکروسافٹ ہی کا کوئی نہ کوئی آپریٹنگ سسٹم استعمال ہو رہا ہے۔ دوستو، ادھر جاپان نے نومبر 2021 سے گاڑیوں کے نئے ماڈلز پر خود کار بریک لازمی قرار دے دی ہے۔ جاپان دنیا میں خود کار حفاظتی نظام کو اپنانے میں پہل کرنے والا ملک بن جائے گا۔ یہ نئی پابندی بزرگ ڈرائیوروں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے جان لیوا حادثات کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ جاپان نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق پہلے مقامی طور پر تیار ہونے والی گاڑیوں پر ہوگا، اس کے بعد درآمد شدہ گاڑیوں پر۔ خود کار بریک نظام میں وہ خصوصیت بھی شامل ہے جس کی وجہ سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی گاڑی 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے پیدل شخص کو ٹکر نہیں مارے گی۔ دوستو، ادھر پاکستان میں شیخ رشید نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جس شخص نے سیاچن اور کارگل میں فتح کے جھنڈے گاڑے اس کو غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ فوج میں کبھی ایسا غم و غصہ نہیں دیکھا جتنا اس فیصلے پر دیکھ رہا ہوں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ زندگی کا سب سے تلخ بیان تھا جو ISPR نے کل جاری کیا۔ پاکستان میں بہت بڑا بگاڑ دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کو سزا سے بارڈر پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے
ہر سپاہی کو دکھ ہوا ہے۔ پاک فوج کے سابق سپہ سالار جنرل پرویز مشرف کے علاوہ ہمیں فوج کے اس سپاہی کے احساسات و جذبات کی بھی فکر ہونی چاہیے جو مادر وطن کی حفاظت کے لیے سیاچن سمیت ہر بارڈر پر دشمن کے سامنے کھڑا ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں جب اسے پتا چلے گا کہ اس کے سپہ سالار کو غدار کہا جا رہا ہے تو اس پر کیا بیتے گی۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ جنرل مشرف ہو یا کوئی بھی جنرل کے عہدے تک پہنچنے کے لیے قابلیت، احساسات اور ملک و قوم سے محبت کے جذبات اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرف نے 2 جنگیں لڑی، آج جو لوگ ان کے خلاف غداری کا واویلا کر رہے ہیں ان سب نے ان سے حلف لیا۔ پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈے سے صرف اور صرف ہمارے دشمن ملک کو ہی فائدہ پہنچتا ہے جو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دوستو، آج بھی دنیا میں ایسی تہمات پائی جاتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جنوبی کوریا میں یہ بات عام پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کمرے میں پنکھا چلا کر سوئیں، اس دوران آپ کو اگر نیند آ جائے تو آپ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسپین اور جنوبی امریکہ کے لوگ سال کے آغاز میں 12 انگور کھاتے ہیں تاکہ سارا سال 12 مہینے بدقسمتی سے محفوظ رہیں۔ اٹلی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے کے 3 سے 4 گھنٹے کے دوران نہائیں تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ چین میں عدد 4 کو سخت منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس سے ہر صورت بچا جاتا ہے، یہاں تک کہ عمارتوں میں 4 کے عدد والی منزلیں بھی نہیں ہوتی، یعنی 3 کے بعد 5ویں منزل آ جاتی ہے۔ ترکی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رات کے وقت چیونگم چبائی جائے تو آپ زومبی یعنی زندہ لاش بن جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں عورتیں پنیر کا ایک بڑا سا چھلا تیار کرتی ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو اس میں سے گزارا جاتا ہے اور خاندان کے لوگ اس پنیر کو کھاتے ہیں۔ اور بھارت میں آپ جتنا اقلیتوں پر ظلم کریں گے آپ کو اتنے ہی زیادہ ووٹ ملیں گے۔ خیر دوستو، یہ لاسٹ والی تہمت تو میری اپنی ہے، اس پر کان نہ دھریے گا۔ ویسے دوستو ہے یہ سچی ہی، کیا خیال ہے آپ کا؟